شی جن پنگ کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سرخ قالین بچھانے کی خبر سے بھی کم وقت کے بعد چینی رہنما ایک اور مہمان کی میزبانی کر رہے ہیں، اور اس بار یہ ایک قریبی اتحادی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن منگل کو چین کے دارالحکومت پہنچنے والے ہیں، ایک سرکاری دورے کے لیے جو عالمی جغرافیائی سیاسی اتھل پتھل کے تناظر میں واضح طور پر ظاہر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت سے قبل ماسکو اور بیجنگ کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات کو عالمی سطح پر ایک مستحکم قوت کے طور پر سراہا ہے۔ منگل کو شروع ہونے والے چین کے 2 روزہ دورے سے قبل ایک خطاب میں پوتن نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ کسی دوسرے ملک کے خلاف صف آرا نہیں ہونا چاہتے، بلکہ امن اور عالمی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ آئین بغاوت سے مر جاتے ہیں، دوسروں کو خاموشی سے شک بے شک پارلیمانی ریاضی کے قابل احترام احاطہ کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا آئین ہمیں بتایا جاتا ہے سخت ہے، آرٹیکل 239 کسی بھی ترمیم کو پارلیمنٹ کے ہر ایوان کی کل رکنیت کی 2/3 اکثریت سے منظور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جہاں صوبائی حدود کو چھوا ہے، متعلق اسمبلی کو اسی فرق سے متفق ہونا چاہیے۔ یہ آئینی دروازے پر سب سے بڑا تالا سمجھا جاتا ہے۔ عارضی جذبات، ایگزیکٹو اوورریچ اور حکمرانوں کے خلاف تحفظ جو کھیل کے قواعد لکھنے کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں۔ لاہور 2 روز قبل اسٹرالیوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر آگ لگنے والی نوبیاہتا خاتون نشتر ہسپتال ملتان میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ تحصیل جتوئی کی رہائشی خاتون فوزیہ 28 2 روز قبل پراسرار حالات میں اپنے گھر میں جھلس گئی تھی۔ لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز UHS نے پیر کو یونیسیف کے تعاون سے 4 حصوں پر مشتمل صلاحیت سازی کے پروگرام کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد پنجاب بھر میں MBBS کے نصاب میں کرنا ہے اور بچوں کی صحت کو مداخل سے کرنا ہے۔ اس پہل کا آغاز شدید غذائی قلت CMAM کے کمیونٹی پر مبنی انتظام پر 3 روزہ تربیتی ورکشاپ سے ہوا۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے پیر کے روز صوبوں سے کہا کہ وہ آنے والے مالی سال میں اپنے محصولات میں کم از کم 400 ارب روپے کا اضافہ کریں، جو ان کے موجودہ حصہ کا تقریباً 40% ہے۔ زراعت، جائیداد اور خدمات میں جمع کرنے کی مزید مؤثر حکمت عملیوں کے ذریعے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی گڈ بک میں رہیں۔ صوبائی وزرائے خزانہ کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے رواں مالی سال کے دوران چاروں صوبوں اور مرکز دونوں کی مضبوط مالیاتی کارکردگی پر IMF کے گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ مشرق وسطی میں فوجی ساز و سامان کے بعد ٹرمپ نے خلیجی ریاستوں کی درخواست پر منگل کے لیے منصوبہ بندی حملے کو روکنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ اسماعیل بقائی نے پاکستان کے ذریعے تبادلے جاری رکھنے کی تصدیق کی۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن کچھ لچک دکھا رہا ہے۔ خلیج فارس آبنائے اتھارٹی قائم کی گئی تاکہ ہربز میں عراقی ملیشیاؤں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تہران، واشنگٹن ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے نئی امریکی تجویز کا جواب دینے کے کہنے کے چند گھنٹے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے خلیجی رہنماؤں کی درخواست پر منصوبہ بند حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کے لیے مختص دریاؤں پر 2 بھار ایڈرو پاور پروجیکٹس کے ڈیزائن کی وضاحتوں کو چیلنج کرنے والی اسلام آباد کی دہائی پرانی پٹیشن پر سیلسی مستقل عدالت کا ضمنی فیصلہ یک طرفہ ریاست کی اقدام پر بین الاقوامی قانون کی بالادستی کا قطعی اثبات ہے۔ یہ ہندوستان کو ایک تیزی سے ناقابل برداشت پوزیشن میں رکھتا ہے، قانونی طور پر، سفارتی طور پر اور شاید اہم اخلاقی طور پر۔ یہ حکم ان تمام ابہام کو دور کرتا ہے جس سے ہندوستان فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بات کی توثیق کرتے ہوئے کہ IWT دونوں فریقوں پر پابند ہے، اور نہ ہی یہ فیصلہ بھارتی کی غیر معقول پوزیشن کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ وہ من مانی طور پر اس معاہدے کو التوا میں رکھ سکتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 2 نومر بندوق برداروں نے پیر کے روز سان ڈیاگو کیلیفورنیا کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ کر دی، جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ اور 2 دیگر افراد کو مسجد کے باہر ہلاک کر دیا گیا، اس سے پہلے کہ مشتبہ افراد کی موت ہو گئی بظاہر خود کو گولی لگنے کے زخموں سے۔ سان ڈیاگو پولیس چیف اسکاٹ واہل نے کہا کہ مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور FBI سان ڈیاگو کاؤنٹی کی سب سے بڑی مسجد پات نفرت انگیز جرم کے طور پر کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو کی ایک مسجد میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں حکام کا خیال ہے
اس کا ارتکاب کیا تھا۔ فائرنگ کا واقعہ 2 نامور حملہ آوروں نے اس کا ارتکاب کیا تھا جب افسران ممکنہ طور پر خودکشی کرنے والے نوجوان کے بارے میں کال کی تحقیقات کر رہے تھے جو گھر سے بھاگ گیا تھا۔ ریاست ہائے متحدہ کے شمال مغربی کونے میں اوریگون نے بائیں بازو کے مضبوط گڑھ کے طور پر شہرت کو فروغ دیا ہے۔ 1980 کی دہائی سے بیور ریاست نے اپنی زیادہ تر گے ریسوں میں مستقل طور پر ڈیموکریٹس کو منتخب کیا ہے، لیکن یہاں تک کہ اوریگون جیسی آرام دہ نیلی ریاست میں سیاسی اقتدار پر قابض رہنے کی لڑائی مسابقتی ہو سکتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ نے کہا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ براعظمی دفاع کے مشترکہ بورڈ میں حصہ نہیں لے گا، جس میں ملک کو اپنے ضمنی دفاع کے مشترکہ بورڈ میں دکھایا گیا ہے۔ پیر کو یو ایس انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس ایلبرج کولبی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کا محکمہ دفاع کا کے مستقل مشترکہ بورڈ میں اپنی شمولیت کو روک دے گا تاکہ فورم کے فوائد کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے۔ ہفتے کے روز فلورنس کینٹکی میں اپنی مہم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پارکنگ میں ایک ریلی میں کانگریس مین تھامس میسی نے کہا کہ ان کے ساتھ شامل ہونے والے ریپبلکن سیاستدانوں نے ایک بہادر انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انہیں آج یہاں آنے کی سزا دی جائے گی۔ فجر ہوتے ہی افغانستان کے صوبہ غور کے صدر مقام چغچران کے ایک خاک آلود چوک پر سینکڑوں مرد جمع ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے اس امید پر کھڑے ہیں کہ کوئی کام کی پیشکش کے ساتھ آئے گا، یہ طے کرے گا کہ ان کے گھر والے اس دن کھاتے ہیں یا نہیں۔ الاباما ریاست ہائے متحدہ کی ان متعدد ریاستوں میں سے ایک ہے جو منگل کو پرائمری انتخابات کے لیے پولنگ کے لیے جا رہی ہیں، لیکن اس پرائمری سیزن میں گہری سرخ جنوبی ریاست کے ووٹروں کے لیے ایک غیر متوقع ہچکی ہے۔ کچھ کو چند مہینوں میں بیلٹ باکس میں واپس جانا پڑ سکتا ہے۔ نیمار نے برازیل کا ورلڈ کپ اسکواڈ بنایا ہے، جس کا خواب بہت سے مقامی تجزیہ کاروں اور سابق فٹ بالرز نے کچھ دن پہلے ہی کیا تھا۔ 34 سالہ برازیل کے 79 کے ساتھ اب تک کے سب سے زیادہ گول اسکورر ہے، لیکن اکتوبر 2023 میں اس نے اپنا بائیں ACL پھاڑنے کے بعد سے ٹاپ فٹنس میں واپس آنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ آرسنل شبرلے کو 1-0 سے شکست دینے کے بعد پریمیئر لیگ جیتنے کے لیے 22 سال کا انتظار ختم کرنے کے دہانے پر ہے تاکہ ٹاپ پر 5 پوائنٹ کی برتری حاصل کر سکے۔ کائی ہیورٹز نے پیر کو واحد گول میں سر کیا، لیکن وہ دوسرے ہاف کے ریڈ کارڈ سے بچنے کے لیے بھی خوش قسمت تھے جو ٹائٹل کی دوڑ کو مانچسٹر سٹی کے حق میں واپس لے سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مزید بات چیت کی اجازت دینے کی اپیلوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پر منصوبہ بند حملے کو مؤخر کر رہے ہیں جو کہ کل کو ہونا تھا۔ الجزیرہ کے ایلن فشر نے ٹرمپ کی بات کو توڑ دیا۔ بولیویا کی سیکیورٹی فورسز کی سابق صدر ایوو مورالز کے پیروکاروں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جب وہ ملک گیر احتجاجی تحریک کے ایک حصے کے طور پر دارالحکومت میں مارچ کر رہے تھے، جو ایک نسل میں ملک کے بدترین معاشی بحران کی وجہ سے ہوا تھا۔ انڈیز کے ذریعے 6 دن کے مارچ کے بعد مورالز کے ہزاروں حامی کچھ برانچنگ ڈائنامائٹ کی لاٹھیوں اور سلنگ شاٹس پیر کے روز دارالحکومت لاپاز میں جمع ہوئے، جہاں ان سے فسادات کی پولیس نے ملاقات کی۔ پیپ گارڈیولا ایک دہائی کے انچارج رہنے کے بعد مانچسٹر سٹی چھوڑ دیں گے۔ وسیع پیمانے پر رپورٹس کے مطابق پریمیئر لیگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناکامیوں منتروں میں سے ایک کو قریب لاتے ہیں۔ چیلسی کے سابق باس انزو ماریسکا، جنہوں نے گزشتہ سال فیفا کلب ورلڈ کپ میں بلیوز کی قیادت کی، ان کی جگہ متوقع ہے۔ منشیات کی دریافت جدید صنعت میں سب سے مہنگی ناکامیوں میں سے ایک ہے۔ ایک قابل عمل مالیکول تلاش کرنے میں ایک دہائی لگ سکتی ہے اور اس میں اربوں کی لاگت آ سکتی ہے، اور زیادہ تر امیدوار اب بھی اسے نہیں بنا پاتے ہیں۔ AI اسٹارٹ اپس کی ایک نسل نے اسے ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ زیادہ تر نے محققین کے لیے مسئلہ کو کم تکلیف دہ بنا دیا ہے، جو پہلے سے ہی تکنیکی طور پر ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے کافی نفیس ہیں، لیکن سینباسوک کا خیال ہے کہ ریکارڈ ماڈل نہیں ہے، یہ انٹرفیس ہے۔ جمعہ کو جنوبی ٹیکساس میں اسپیس ایکس کے اسٹاربیس لانچ سائٹ پر ایک کارکن کی موت ہو گئی اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کی انتظامیہ OSHA نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سان انتونیو ایکسپریس نیوز نے پیر کو OSHA اور مقامی حکام کے حوالے سے اطلاع دی کہ نامعلوم متاثرہ شخص کی موت 15 مئی کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 بجے کے قریب ہوئی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بعد میں اطلاع دی کہ کاؤنٹی کے شeriف نے آؤٹ لیٹ سے تصدیق کی کہ ایک کارکن کی موت ہو گئی۔ اوشا نے ٹیک کرنچ سے تصدیق کی کہ وہ بظاہر حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
کینیا میں ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران کم از کم 4 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کپچمبا مرکومن کے مطابق پیر کو کم از کم 43 افراد کو گرفتار کیا گیا جب لوگ ملک گیر پبلک ٹرانسپورٹ ہڑتال کی حمایت کے لیے سڑکوں پر جمع ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں علاقائی رہنماؤں کی درخواست پر ایران کے خلاف شیڈول حملہ ملتوی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الٹ پھیر اس حقیقت کی روشنی میں سامنے آئی کہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حمایت یافتہ امیدوار کو کانگریس مین تھامس میسی کے خلاف کھڑا کرنے کی دوڑ، جو اسرائیل کے ایک نایاب ریبل کن ناقد ہیں، امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایوان نمائندگان کا پرائمری مقابلہ بن گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پیر تک 34 ملین ڈالر سے زیادہ کے اخراجات کا برفانی تودا ان انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو چند ایران کے ساتھ جنگ میں بے دخل کر سکتے ہیں۔ کیوبا نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد ملک میں ایندھن تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا سے کیوبا تک تیل کی ترسیل بند کر دی، پھر تیل کی تقریباً مکمل ناکے بندی کر دی۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک ایسے معاملے میں ہندوستانی ارپتی گوتم اڈانی کے خلاف مجرمانہ دھوکہ دہی کے الزامات کو مسترد کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے، جہاں ان پر ہندوستانی عہدیداروں کو معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے $265 ملین کی رشوت دینے اور ہندوستان میں شمسی توانائی کے منصوبے کو لینڈ کرنے کے لیے ان الزامات کی ان کی کمپنی طویل عرصے سے تردید کرتی رہی ہے۔ اڈانی کی طرف سے امریکہ میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کرنے کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے کیس کو خارج کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں کی درخواست پر منگل کو ایران پر فوجی حملے کو روک رہے ہیں کیونکہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سچائی سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ ان کی فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی انسانی حقوق کی کارکن اور 2023 کا نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی ہیں۔ نرگس فاؤنڈیشن نے پیر کو بتایا کہ 4 سالہ محمدی کو اتوار کو تہران کے پارس ہسپتال سے رہا کیا گیا تھا۔ مئی کے اوائل میں اسے جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب اسے ہوش میں کمی اور دل کے شدید بحران کی 2 اقساط ہوئی تھیں۔ فلسطینی گروپ الفتح نے ہفتے کی رات اپنی 8ویں جنرل کونسل کے اداروں، مرکزی کمیٹی اور انقلابی کونسل کے انتخابات کے نتائج کا اعلان پیر کی سہ پہر تک نہیں کیا گیا۔ تاخیر نے جنرل کانفرنس میں انتخابی کمیٹی کے سربراہ وائل لافی کیو، جو فلسطینی صدر کے قانونی مشیر بھی ہے، کو اس عمل اور تاخیر کا دفاع کرنے پر مجبور کیا۔ بلانے سے پہلے ہی رکنیت، فنڈنگ اور گروپ کی عمومی سیاسی سمت کے بارے میں سوالات جو فلسطینی اتھارٹی پر غلبہ رکھتا ہے، نے جنرل کانفرنس کی تیاریوں کو زیر کر دیا۔